حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو اپنے لباس پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے اور ان کے اوپر مٹی اور گرد جمی ہوئی ہے۔ تو ہم نے تو وہاں پلٹ کے جانا ہے۔ تو فرمایا کامیاب ہوا جس نے اپنے اندر کو صاف کیا، باہر کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، جس نے اندر کو ستھرا کر دیا۔ چونکہ قبر میں لے کے اندر جانا ہے، یہ باہر تو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، اس لیے کہا بال چراغ اجیا دل وچ، بال چراغ اجیا دل وچ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، کہ یہ تمہارے دل کے جو دیا ہے اس کی روشنی زمین کے اندر بھی تمہارے ساتھ اتر جائے۔ یہ باقی کمکمیں، یہ جگمگاتا ہوا گھر، یہ سب یہاں رہ جائے گا، لیکن جو اندر کے چراغ ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہاری لحد میں اتریں گے۔ اور میرے امام بولے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو اصل تو چراغ یہ ہے جو اندر سے ہم نے لے کے جانا ہے۔ اور پھر انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا جو عمومی رویہ ہے وہ یہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ تمہارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، تم لوگوں کو چھوڑ کے یہاں سے سب کچھ جاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن دنیا حلم، دنیا ایک میٹھا خواب ہے، ایک سراب ہے جس کے پیچھے پھر بھی تم دوڑتے ہو۔ یہ تمہاری فطرت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، کہا اصل تمہارا مقصود تزکیے کا حصول تھا، لیکن تم دنیا کے ارد گرد ایسے لگ گئے اور ایسے کھو گئے کہ جانتے بوجھتے بھی تمہاری ترجیح دنیا بن گئی، جبکہ تم نے دیکھا کہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور تخت و تاج جو ہے وہ اس کا باج گزار تھا، اور کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں تھا جہاں اس کا ناقوس نہیں بچتا تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں۔ تو یہ عمومی انداز سے برعکس تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا جائے؟ کہا دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ گو مہیا سامان سب ملکی و مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جب سکندر مقدونیہ والا فوت ہوا تو اس کی ماں اس کی قبر پہ کھڑی رو رہی تھی، تو کوئی گزرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کون ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا سکندر لیٹا۔ اس نے کہا کئی سکندر چلے گئے، تیرا ایک سکندر کیا؟ ہر ماں کا بیٹا اس کا سکندر ہی ہوتا ہے، لیکن کتنے سکندر مٹی تلے لیٹ گئے خاک کا کفن اوڑھ کے، اور آج ان کا نام و نشان بھی۔ تو کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کہا یہ جو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس پر مفسرین نے لکھا ہے قد افلح من تزکا سے لے کر یہاں تک، یہ صرف قرآن کی آیات ہی نہیں ہے، قرآن سے قبل جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں یہ خاص والی آیتیں اللہ نے وہاں بھی اتاری۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے ان میں بھی یہ تھا، اور حضرت موسیٰ کے قلب اطہر پہ جو نازل ہوا ان پر جو صحیفے نازل کوہ طور پہ ہوئے ان میں بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اصل کامیاب کون ہوا، بامراد کون ہوا؟ جس نے من کی ستھرائی کا سامان